علامہ فانی صاحب، اگر آپ اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ کر دیں پلیز، کہ جی جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں جو ہے زیادہ تر اکثر لوگ یورپ میں گھروں میں بیٹھے ہیں، لاک ڈاؤن چل رہے ہیں، مساجد بند پڑی ہیں، جمعہ کی نماز بھی نہیں ہو رہی اور گیدرنگس بھی نہیں ہو رہی. اب رمضان شروع ہونے والا ہے اور تراویح بھی جو ہے لگ رہا ہے کہ گھروں میں ہی پڑھی جائے گی، اور عید کی نماز کا بھی اندازہ نہیں. زیادہ تر یہی چانسز ہے کہ وہ بھی گھروں میں ہی جو ہے پڑھی جائیں گی. تو علامہ صاحب، پہلے بھی اتنی زیادہ افواہ آئیں، تو اس دوران اسلامی احکامات جو ہیں وہ کس حد تک تبدیل ہوئے؟ میں چاہوں گا آپ تھوڑے سے اس پہ پلیز روشنی ڈال دیں علامہ فانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت اہم سوال ہے اور اس وقت ہر آدمی کو اس حوالے سے جاننا بھی بہت ضروری ہے. آپ ایک چیز ہے پہلے ایز اے پرنسپل ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو انسانی جان ہے اس کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے، اور ہم اپنے وجود کے متصرف ہیں، مالک نہیں ہیں. ہم اپنے جسم کو استعمال کر سکتے ہیں مگر ہم اس کے مالک نہیں ہیں. چونکہ مالک نہیں ہیں اس لیے ہم اس کو تلف نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں پر آپ کی جان کو خطرہ ہوگا آپ وہاں پر نہیں جائیں. اپنی جان کی حفاظت کرنا مقدم قرار دیا گیا ہے. اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے ہاتھوں کو جان بوجھ کر ہلاکت میں نہ ڈالیں. شریعت مطہرہ نے انسانی جان کی حرمت اور اس کی حفاظت کے پیش نظر اگر شرعی احکامات کی بجا آوری میں کبھی جان کو خطرہ لاحق ہو تو رخصت دی ہے. شریعت مطہرہ نے رخصت دی ہے. حتیٰ کہ اگر کسی آدمی کو مسجد جاتے ہوئے جان کا خطرہ ہو کہ راستے میں کوئی شخص جان تلف کر سکتا ہے، اس کو رخصت دے دی کہ گھر میں پڑھو. صرف جان کا نہیں، جان سے کم درجے کا خطرہ ہے. مثلا شدید سردی ہے اور بیمار ہونے کا خطرہ ہے، سخت بارش ہو رہی ہے، پھسل کر گر جائیں گے، جان تو نہیں جائے گی، ہڈی ٹوٹ سکتی ہے. تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی رخصت دی ہے کہ گھروں کے اندر نماز پڑھ لے. الصلاۃ فی رحالکم، یہ اعلان ہوتا تھا مسجد نبوی سے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور خلفائے راشدین کے عہد اور زمانے کے اندر. یہ پریکٹس صحابہ کرام کی تھی. لہٰذا ایز پرنسپل سب سے پہلی چیز جسے پیش نظر رکھنا ضروری ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اوپر اپنی جان کی حفاظت کرنا فرض ہے. کوئی ہر وہ چیز جس سے ہماری جان کے تلف ہونے کا خطرہ ہو یا کسی ایسی بیماری کے لگنے کا خطرہ ہو کہ جس کا لازمی نتیجہ موت ہے، تو اس جگہ پر جانے سے اپنی جان کو بچانا یہ ہمارے اوپر فرض ہے. اب سب سے بڑا فرض اپنی جان کی حفاظت ہے. اس کے مقابلے میں باقی جو بھی فرض آتا ہے وہ چھوٹا ہے. یہی وجہ ہے کہ جان کو بچانے کے لیے اگر آپ کو کبھی کلمہ کفر بھی کہنا پڑے اور آپ کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو قرآن مجید جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنے کی بھی اجازت دے دیتا ہے. جان بچانے کے لیے شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے شریعت اسلام میں، مگر جان بچانے کے لیے اگر ان کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو ان کا استعمال بھی جائز ہو جاتا ہے. اب جب ہمیں یہ پتا ہے یہ پینڈیمک مرض ہے اور جو اس میں مبتلا ہوتا ہے تیزی کے ساتھ یہ جانیں لے رہا ہے، تو جان کا بچانا فرض ہو گیا. اب جان کا بچانا فرض ہے، اس کے مقابلے میں باقی جتنے اور فرائض جو ہماری اس جان پر اللہ پاک نے فرض کیے تھے یا واجب کیے تھے ان کی رخصت ہو جائے گی. مثلا مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا، اب اس کی رخصت ہے، آپ اپنے گھروں میں ادا کریں. آپ تراویح پڑھتے ہیں، تراویح تو فرض ہی نہیں، تراویح ویسے سنت مؤکدہ ہے، آپ اسے اپنے گھروں میں علیحدہ ادا کر سکتے، اسے اپنے گھروں میں ادا کریں. اللہ پاک کرم فرمائے، رمضان آنے تک خیر فرما دے، انسانیت پر رحم کر دے، اور یہ جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے وبال آیا ہے اللہ رب العزت اس کی معافی عطا فرما دے، اور رمضان آئے اور ہم رمضان کو اس کے پورے جتنے بھی ہمارے معمولات ہیں اس کے ساتھ ادا کر سکے. یہ دعا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ گزارش بھی ہے کہ اگر حالات ایسے ہی رہتے ہیں تو جان کی حفاظت فرض ہے. آپ روزہ رکھیں گے، آپ کا امیون سسٹم کمزور ہوگا. اب آپ کے لیے احتیاط رمضان المبارک میں اور بھی زیادہ ضروری ہو جائے گی. لہٰذا اپنے گھروں میں رہیں،
نماز تراویح گھروں میں ادا کریں، کثرت کے ساتھ باوضو رہیں، اور اپنے آپ کو اس ہلاکت میں مبتلا کرنے سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ تو ایک پہلو ہے جو ہمارے اوپر فرض کیا اللہ رب العزت نے۔ اب ہے کوئی بندہ اس کے اندر مبتلا اگر ہو چکا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ روایت بھی تھی کہ لا یورد المصح لا یورد الممرض علی المصح، جو جسے مرض لاحق ہو چکا ہے وہ صحیح بندے کو جا کر اس کو وزٹ بھی نہ کرے۔ اب یہ احتیاط کے تقاضے، ایسے علاقے میں داخل نہ ہو جہاں وبا پھیل چکی ہے، اگر پہلے سے وہاں پر ہیں تو وہاں سے نکل کر کسی اور علاقے میں نہ جائیں کہ آپ کے جانے سے وہاں شفٹ ہو جائے۔ تو یہ جتنے بھی میئرمنٹس حضور علیہ السلام نے بچنے کے دیے ان کو اڈاپٹ کرنا ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس میں مبتلا ہوا اور اس کا انتقال ہو چکا ہے، تو مرنے والے کی شریعت مطہرہ نے حقوق بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے اس بندے کا غسل ہے، اس کے بعد اس کو کفنانا، کفن دینا، تیسرا اس کو جنازہ پڑھنا، اور چوتھا اس کی تدفین کرنا۔ ان میں سے بھی جتنی چیزیں زندہ لوگوں کے مرض میں مبتلا ہونے کے خطرے سے باہر جو کرنے والی ان کو بجا لانا ہمارے اوپر آج واجب ہے۔ اگر اس کو غسل دینے میں کوئی تکلیف ہے یا گورنمنٹ اجازت نہیں دے رہی یا کوئی مسئلہ ہے مرض پھیلنے کا ہے تو نہ دیا جائے۔ کفنانے میں کوئی پرابلم ہے، کفن تو اویلیبل ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جنازہ پڑھنے میں زیادہ لوگ نہیں ہے تو جنازہ فرض کفایہ ہے، جتنے کی گورنمنٹ اجازت دے رہی ہے اتنے لوگ اکٹھے ہو کر اس کا جنازہ ادا کر لیں۔ اگر کسی جگہ کسی آدمی کے جنازے کے ادا کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی تو بعد ازاں اس کی قبر پوچھ لے، قبر کے اوپر جا کر اس کا جنازہ پڑھ دیں تو پھر بھی ادا ہو جائے گا۔ یعنی شریعت مطالعہ میں حالات بدل جانے، احوال بدل جانے سے احکامات متغیر ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں، اور شریعت مطالعہ ہمیشہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ تکلیف اٹھائی جائے گی نہ کسی کو تکلیف دی جائے گی، ضرر نہیں ہوگا۔ اور فرمایا الضرر یزال، کہ جب بھی ضرر آئے گا اس کو اٹھایا جائے گا۔ یہ اصول الفقہ کا قاعدہ ہے۔ اور ضروریات تبیح المعذورات، ضرورتیں اپنے ساتھ آسانیاں لے کر آتی ہیں، یہ اصول ہے۔ اب انسانی جان چونکہ سب سے پہلے اس کو بچانا واجب ہے، اس کو بچانے کے لیے جو بھی کام آپ کو کرنا پڑے آپ وہ کریں گے، اور یہ ہمارے اوپر فرض کیے ہیں اللہ رب العزت نے۔ لہٰذا احکامات بدلیں، اپنے گھروں میں رہیں، اپنی جان کی حفاظت پہلے ضروری بنائیں، اس کے بعد باقی ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔